راہ چلتے ہوئے اچانک ایک بندے نے آگے بڑھ کے چادر کو دونوں طرف سے پکڑ کے اس انداز سے زور سے کھینچا، اور سردیوں کے موسم میں آپ جانتے ہیں کہ بالکل معمولی سی کوئی رگڑ لگ جائے تو جسم جو ہے وہ شدید قسم کی تکلیف محسوس کرتا، تو وہ اتنی زور سے چادر کو کھینچا کہ باقاعدہ طور پہ گردن پر نشان پڑ گیا، اور کہہ رہا ہے کہ محمد جو تمہارے پاس مال ہے نا بیت المال میں، اس میں میرا حصہ بھی ہے، وہ دو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شدید گستاخی اور تکلیف کے باوجود آگے سے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنا حصہ لے لو۔ یہ ذاتی حیثیت سے، اسی انداز سے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے درخت کے نیچے، تلوار اوپر لٹکائی ہوئی تھی، کافر آیا، آ کے تلوار پکڑ کے کہنے لگا اب کون بچائے گا تجھے میرے ہاتھوں سے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ۔ جو ہی لفظ اللہ اس کے کانوں میں پڑا، اس کے ہاتھوں میں ایسے تھر تھراہٹ ہوئی، کانپنا شروع ہوا، تلوار نیچے گر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کے پوچھا اب تو بتا کہ تجھے کون بتائے گا؟ تو ذاتی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی نے کوئی بھی رویہ رکھا ہو، کوئی بھی سلوک کیا ہو، آپ نے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ساری زندگی۔ یہ جو ہے نا معاف کرنا، درگزر کرنا، اگنور کرنا، چھوڑ دینا، یہ اپنے آپ کو ٹینشن فری کرنے کا مترادف ہے، ورنہ جو ریئیکشن کرے گا، جواب دے گا، اس کو بھی تو خطرہ ہوگا نا کہ پتہ نہیں کب میرے پر وار ہوگا، کب جوابی حملہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، ہر وقت ٹینشن ہی ٹینشن میں۔ تو ٹینشن سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی مخالفین کو کم کیا جائے، ہاں جب بات آئے دین کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ابی بن خلف کو قتل کیا ہے، واصل جہنم کیا ہے۔ اس کے بھائی امیہ بن خلف کو سیدنا بلال نے کیا، اور ابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ تو جب دین کا معاملہ ہو تو وہ اجتماعی معاملہ ہے، امت کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، لیکن ذاتی حیثیت سے ہمارے لیے وہی اسوہ حسنہ ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، کوتاہیوں پہ، خامیوں پہ جب ہم معاف کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے گا، اطمینان دے گا، کامیابی دے گا۔ اللہ ہمارا یہ مقدر بنا دے۔